السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ حدیث نمبر 29 پوری پڑھ لی تھی اور 30 سے پڑھنی ہے۔ بات پوری ہو گئی تھی ہماری؟ ہمارے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ دو طرح کی روایات تھی۔ ایک میں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور دوسری عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول جس میں انہوں نے انکار کیا کہ جو تمہیں اس طرح کہے تو اس کی تصدیق مت کرو کیونکہ آپ نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمارے سامنے ایک تو امام نسائی کا موقف آیا کہ انہوں نے الگ الگ کر دیا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تعلق گھر سے ہے، آپ نے ہمیشہ بیٹھ کے گھر میں کیا، اور اگر باہر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ قائمن کھڑے ہو کر آپ نے کیا۔ تو اس سے بہتر ہم نے یہ کہا کہ اس سے بہتر کیا ہے دوسرا موقف، کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا وہ بیان جواز کے لیے، اس کو آپ اس طرح فرق سے بیان نہ کریں کہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، بس آپ نے کھڑے ہو کر کیا ہے تو بس کیا ہے، وہ بیان جواز کے لیے آپ نے بیان جواز کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ باقی رہا عائشہ رضی اللہ عنہ والی بات، انہوں نے جو یہ کہا کہ اس کی تصدیق نہ کرو تو وہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، کیونکہ ان کا معاملہ گھر میں رہتا ہے، تو انہوں نے گھر کے حوالے سے بتا دیا کہ آپ نے کبھی بھی گھر میں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو بس یہ خلاصہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ آگے کون پڑھے گا؟ بھی ہاں مزمل۔ سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں 3 4، ایسا کیوں ہے؟ آپ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھیں، تو پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھ پائیں گے نا، پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ چلیں آپ پڑھیں۔ سعید احمد۔ السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت سے آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی جی آ رہی ہے، آواز؟ جی بسم جی اللہ آواز آ رہی ہے، الرحمن پڑھیں۔ الرحیم۔
باب البول إلى السترة يستتر بها. عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جی آواز غائب ہو گئی آپ کی. ثم جلس خلفها فبال إليها فقال فبعض القوم زروا يبول كما تبول المرأة فسمعت فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرزوه بالمقارز فنهاهم صاحبهم فأذب في قبره. بارک اللہ فیک احسنتم. اچھا آپ پڑھیں نویدہ یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 27 پڑھنی 30 حدیث نمبر 30. پیشاب سے بچنا اس کا موضوع ہے سر، یہاں میرا ڈیفرنٹ ہے شاید. البول اس سے پہلے والا باب البول الى السترة يستتر بها، عبد الرحمن بن حسنہ والی روایت. ٹھیک ہے. عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي يده كهيئة الدرقة فودعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فصاحبهم فعذبوا في قبره. فعذب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. البول الى السترة يستتر بها، یہ باب ہے پیشاب کرنا الى السترة سترہ کی طرف، يستتر بها اس کے ذریعے چھپتے ہوئے، اس کے ذریعے چھپتے ہوئے. البول پیشاب کرنا الی السترۃ سترہ کی طرف، یستتر بہا اس کے ذریعے سے چھپتے ہوئے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. مقصد اس باب کا یہ ہے کہ پیشاب کرنا اس طرح کے سامنے انسان ایک سترہ رکھ لے اور اس سترے کے ذریعے لوگوں سے چھپ جائے، اس سترے کے ذریعے لوگوں سے چھپ جائے. تو جو آپ نے لفظ پڑھا نا السترہ، سترہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نماز میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سترہ کو سترہ کہنے کا مطلب بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، سترہ جو ہے نا سترہ، اس کے جو معنی ہے نا اس معنی میں، ان معنی میں یہ شامل ہے کہ اس کا معنی ہے چھپنا، اور ایک معنی اس کا بچانا. چھپنا اور بچانا یہ سترہ کے معنی ہوتے ہیں. وعلیکم السلام. یستتر بہا، یہ اسی سترہ کا جو معنی حاصل ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے چھپتے ہوئے اس کے ذریعے. کن سے چھپتے ہوئے؟ لوگوں سے.
تو مقصد آپ کو جیسے بتا دیا کہ اس باب کا مقصد کیا ہے کہ انسان پیشاب کرتے ہوئے سامنے کوئی سترا رکھ لے, اس سترے کے ذریعے لوگوں سے چھپ جائے. حدیث کیا ہے جی؟ ان عبد الرحمن ابن حسنہ, عبد الرحمن بن حسنہ عبد الرحمن بن حسنہ عبد الرحمن بن حسنہ ایک صحابی ہیں, زیادہ معروف اور مشہور تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک صحابی ہیں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی کی ہے. کچھ صحابہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نہیں کیا ہوتا, ایسے بھی بہت سے صحابہ ہیں جو صحابی ہیں, بالکل ہیں, اور ان کا صحابی ہونا بھی ثابت ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایت نہیں لی ہوتی. تو عبد الرحمن بن حسنہ جو ہیں یہ صحابی بھی ہیں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بھی کیا ہے. بہت کم روایتیں ملتی ہیں ان سے, بہت کم, یعنی گنتی کے صرف 1-2 روایتیں. حسنہ پر جر نہ آنے کی وجہ غیر منصرف ہے, جی ہاں غیر منصرف, ایک تائے تانیث اور دوسرا علم نام ہونا, یہ دونوں سبب ہیں غیر منصرف کے. عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نکلے ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خرج علینا نکلے ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وفی یدہ کہیئت الدرقۃ, اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال کی طرح کی ایک چیز تھی. اس حال میں, یعنی یہ جو وفی میں واو آپ دیکھ رہے ہیں, واو حالیہ جو حال کا معنی پیدا کرتا ہے. وفی یدہ اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں کہیئت الدرقۃ ڈھال کی طرح کی ایک چیز تھی. الدرقہ کہتے ہیں ڈھال کو, اور کہیئہ یہ لفظ ہے, کاف جو ہے نا, کاف اس کے شروع میں کاف, یہ تشبیہ کا کاف جو تشبیہ دینے کے لیے دی جاتی ہے نا, جیسے زید کل اسدی, زید اسد کی طرح ہے, تو یہ کاف تشبیہ کا ہے. اصل لفظ ہے ہیئہ, اور یہ ہیئہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی ہیئت. ہیئہ کا کیا معنی ہے؟ طرح, ٹھیک ہے, سا جیسے کہتے ہیں کہ ڈھال سی کوئی چیز تھی, ڈھال جیسی کوئی چیز تھی, تو یہ ہیئہ کا معنی ہے کہ جیسی اور طرح. اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال کی طرح کی ایک چیز تھی. یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ ایسی چیز تھی کہ اس کی ہیئت جو ہے نا وہ ڈھال کی طرح کی تھی, یعنی دیکھنے میں وہ ڈھال لگ رہی تھی, ڈھال تھی نہیں لیکن اس کی ہیئت اور دیکھنے میں وہ ڈھال لگ رہی. تو ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں استعمال کی جاتی ہے تلوار اور تیر وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں ڈھال. تو وہ اچھی خاصی یعنی بڑی ہوتی ہے, راؤنڈ شیپ میں اور بڑی ہوتی ہے. فوضعها, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھا. وضع کیا معنی ہوتا ہے؟ رکھنا, ٹھیک ہے. فوضعها, رکھا آپ نے اس کو, ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟
جی وہ کہیئت الدرقہ کی طرف، ٹھیک ہے، ہیئت الدرقہ کی طرف، کہ وہ ڈھال کی طرح کی جو چیز تھی اس کو آپ نے رکھا. ثم جلس خلفها، پھر آپ بیٹھے اس کے پیچھے. فبال الیہا، بس آپ نے پیشاب کیا اس کی طرف. بس آپ نے پیشاب کیا الیہا، اس کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی اس کو سامنے رکھ کے اس کو سترا بنا کے اس کی طرف آپ نے پیشاب کیا. یہی مقصد امام نسائی کا. امام نسائی کا استدلال یہی ہے، یعنی محل استدلال یہی ہے کہ فوضعها ثم جلس خلفها فبال الیہا، کہ آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا، خود اس کے پیچھے بیٹھے اور اس کی طرف پیشاب کے، یعنی اس کو سترا بنا کے. اچھا لوگوں سے چھپ کر کیا نا، یعنی اس کو جو سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آس پاس موجود تھے تو ان سے انسان چھپ جائے، سترا بنا دیا جائے ان کو. جب آپ نے اس طرح کیا، فقال بعض القومی، قوم میں سے بعض نے کہا، یعنی کسی شخص نے جس کا تعلق اسی قوم میں، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس جو موجود لوگ تھے انہی میں سے تھا، اس نے کہا انظروا، انظروا، دیکھو، یبول کما تبول المرأۃ، کہ یہ پیشاب کر رہے ہیں کما تبول المرأۃ، جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے. یبولو کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے ہیں، کما تبول المرأۃ، جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے. یہ کیوں کہا؟ جی لوگوں سے چھپ کے کر رہے تھے نا، یعنی ایک ڈھال کو سامنے رکھ دیا، سترا بنا کے اس کی طرف پیشاب کر رہے ہیں، تو چھپ کے کر رہے ہیں لوگوں سے، تو اتنا چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی نے کہا یبولو کما تبول المرأۃ، کہ اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جس طرح ایک عورت پیشاب کرتی ہے چھپ کر. فسمعہ، اس پہ میں بات پوری بتاتا ہوں آپ کو، یہ کس نے کہا یا جو بھی تھا. فسمعہ، بس آپ نے سن لیا اس کو، یعنی اس شخص کو اس کی یہ بات کو سن لیا. فقال، تو آپ نے فرمایا او ما علمت، کیا تم نہیں جانتے، او ما علمت کیا معنی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے، ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کو پہنچا ہے بنی اسرائیل کا صاحب، ساتھی، اس چیز کو تم نہیں جانتے جس چیز کو بنی اسرائیل کا ساتھی پہنچا ہے. جو صاحب بنی اسرائیل ہے نا، اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ایک اس کو صاحبو رفع کے ساتھ، اور دوسرا اس کو صاحبہ نصب کے ساتھ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ مفعول بھی، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں معنی بھی مختلف ہوگا. فاعل والا معنی کیا ہوگا؟ ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کہ کیا تم اس چیز کو نہیں جانتے جس چیز کو پہنچا ہے بنی اسرائیل کا صاحب. اس صورت میں کیا بن رہا ہے؟ فاعل، پہنچا ہے بنی اسرائیل کا صاحب. مراد اس سے کیا ہے؟ عذاب. وہ چیز جس کو بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، جس کو صاحب بنی اسرائیل پہنچا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ عذاب ہے. کہ کیا تم اس چیز کو نہیں جانتے، یعنی اس عذاب کو نہیں جانتے جس عذاب کو صاحب بنی اسرائیل پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ فاعل ہے. اور اگر مفعول بنا دے تو اس وقت زیادہ معنی آسان ہو جاتا ہے
کہ ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کہ کیا تم نہیں جانتے اس عذاب کو جو عذاب پہنچا ہے صاحب بنی اسرائیل کو. تھوڑا سا دونوں معنی میں فرق ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ ایک معنی فائل والا کر رہے ہیں اور ایک معنی مفعول والا. فائل والا معنی کیا کیا جا رہا ہے کہ پہنچا ہے صاحب بنی اسرائیل عذاب کو، ٹھیک ہے. اور مفعول والا معنی کیا ہوگا کہ پہنچا ہے عذاب صاحب بنی اسرائیل کو. بات سمجھ آ گئی؟ جی. کیا تم نہیں جانتے اس عذاب کو جس عذاب کو پہنچا ہے صاحب بنی اسرائیل، یعنی یہاں پہ پہنچنے والا بنی اسرائیل کا صاحب ہے فائل کی صورت میں. اچھا جی، کیا ہوا ہے وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کانوا اذا اصابہم شیء من البول، تھے وہ یعنی بنی اسرائیل والے، اذا اصابہم شیء من البول، کہ جب ان کو پہنچتا شیء کچھ، من البول پیشاب میں سے، یعنی پیشاب کے قطرات میں سے کوئی چیز ان کو لگ جاتی، قرضوہ بالمقاریض، تو اسے کاٹ دیتے کینچیوں سے. کانو اذا اصابہم، تھے بنی اسرائیل جب ان کو پہنچتی کوئی چیز، من البول پیشاب میں سے، یعنی پیشاب کے قطرات لگ جاتے، قرضوہ بالمقاریض، تو اسے کاٹ دیتے تھے کینچیوں سے. فنہاہم صاحبہم، انہیں روکا ان کے صاحب نے. یہ وہی صاحب بنی اسرائیل جس کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس کو جو عذاب ملا ہے اس کے بارے میں جو بتا رہے ہیں وہی، کہ روکا ان کو یعنی بنی اسرائیل کو ان کے اس صاحب نے، ان کے ساتھی نے. تو صرف روکنے کی وجہ سے کہ بھئی نہیں کرو، کیوں کاٹ رہو کینچیوں سے، مت کاٹو، صرف اس روکنے کی وجہ سے فعذب فی قبرہ، اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. باڈی پارٹ کاٹ دیتے تھے، جی ہاں. نماز کے بعد اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. یہ نا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث پہ، قرضوہ بالمقاریض، کے معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی ان کے شریعت میں یہ معاملہ تھا کہ جب ان کے جسم کو یا ان کے کپڑوں کو پیشاب لگ جائے تو اس میں دھونا نہیں ہے، اس حصے کو کاٹ دینا ہے. اس حصے کو کاٹ، یعنی ان پہ تھوڑی سختی تھی یہ کہ اگر جسم پہ بھی لگ گیا تو جسم کے اس حصے کو کاٹ دینا ہے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک روایت کے الفاظ بھی ہیں، جلد احدہم، کہ وہ جو پیشاب کا قطرہ ہے اگر ان کے جلد کو لگ جاتا نا تو حکم یہی تھا کہ اس جلد کے اس حصے کو کاٹ دو. یعنی ان کے لیے اتنی تشدید تھی. پھر ہمارے لیے اس میں تخفیف کی گئی کہ بھئی اس کو پانی وغیرہ سے دھو لیا جائے. تو بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ معاملہ تھا کہ اس کو کاٹنا ہے حصے کو. تو ایک شخص جو تھا جس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے رسول، صاحب بنی اسرائیل، کہ اس کو عذاب ہوا کہ اس نے کیا کیا، فنہاہم ذالکا عن ذالکا، کہ اس نے ان کو صرف روکا اس بات سے کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت کاٹو کینچیوں سے. تو اللہ کے اس معاملے کو یعنی ناپسند سمجھتے اور اس سے روکنے کی وجہ سے فعذب فی قبری، اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. چلیں اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد. سبحانک اللہم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اس کا ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ. باب ہے البول الی السترۃ یستتر بہا، پیشاب کرنا سترہ کی طرف، یستتر بہا اس سترے کے ذریعے چھپتے ہوئے، یعنی لوگوں سے چھپتے ہوئے سامنے سترہ بنا کر پیشاب کرنا. حدیث عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نکلے ہم پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے موجود تھے اور اللہ کے رسول آئے بعد میں. وفی یدہ کہیئۃ الدرقۃ، اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال کی طرح کی ایک چیز تھی. الدرقہ معنی ڈھال، ہیئہ یعنی طرح، اس طرح کی ایک چیز تھی ڈھال کی طرح کی. فوضعها، آپ نے اس کو رکھا. ثم جلس خلفها، پھر اس کے پیچھے بیٹھے. فبال الیہا، اس کی طرف پیشاب کیا. فقال بعض القوم، تو قوم میں سے بعض نے کہا، یعنی کسی شخص نے کہا انظروا، ان کو دیکھو، یعنی اللہ کے رسول کو دیکھو ذرا. یبول کما تبول المرأۃ، کہ یہ پیشاب کر رہے ہیں جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے. مطلب اتنا چھپ کے کیا ضرورت ہے پیشاب کرنے کی. فسمعہ، تو آپ نے اس شخص کی یہ بات سن لی. فقال، تو آپ نے فرمایا او ما علمت، کیا تم نہیں جانتے، ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، یا ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کیا تم نہیں جانتے کیا پہنچا صاحب بنی اسرائیل، صاحب بنی اسرائیل کو، مفعول والا معنی اور فاعل والا معنی. کیا تم نہیں جانتے ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کہ جس کو پہنچا صاحب بنی اسرائیل، یعنی دونوں صورتوں میں مراد عذاب، کہ بنی اسرائیل والے صاحب کو کیا عذاب پہنچا، یا بنی اسرائیل والا صاحب عذاب کو پہنچا تم اس کو نہیں جانتے. وہ کیا قصہ ہے وہ آگے آپ نے خود بتایا. کانوا اذا اصابهم شیء من البول، تھے بنی اسرائیل جب ان کو پہنچتی کوئی چیز من البول پیشاب میں سے، قرضوه بالمقاریض، تو ان کو کاٹ دیتے کینچیوں کے ساتھ، اسے اس چیز کو، اس حصے کو، جس حصے کو پیشاب پہنچا اسے کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیتے. فنہاہم صاحبہم، تو اس صاحب نے جس کو عذاب ملا، اس نے ان کو منع کیا کہ اس طرح نہ کرو. فعذب فی قبرہ، تو اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. یہ حدیث کا ترجمہ جو ہم نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا. اب اس حدیث میں جو کچھ باتیں وضاحت طلب ہے نا، ان کو ہم ترتیب سے لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلی بات ایک شخص نے اللہ کے رسول کو کہا کہ انظروا یبول کما تبول المرأۃ،
کہ اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جس طرح ایک عورت پیشاب کر رہی ہے. تو اس سے بعض نے کہا کہ شاید یہ کوئی منافق ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید یہ کوئی منافق تھا جس نے یہ کہا تھا کہ مذاق کے طور پہ کہ دیکھو اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جس طرح جو ہے وہ ایک عورت پیشاب کرتی ہے چھپ کے اور لوگوں سے کٹ کے سترا بنا کے اس طرح. تو ایک مذاق کے طور پہ اس نے کہا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شخص جس نے کہا تھا یہ منافق نہیں تھا بلکہ ایک یعنی صحابہ میں سے ایک صحابی تھا, اور اس کا یہ کہنا بطور مذاق نہیں تھا. اس کا یہ کہنا بطور مذاق نہیں تھا بلکہ بطور تعجب اور حیران کے تھا کہ بھئی اتنا یعنی حیرانی ہوئی اس کو کہ اللہ کے رسول اتنا جو ہے وہ چھپ کر لوگوں سے پیشاب کر رہے ہیں. اور اس کا یہ کہنا یعنی جنہوں نے کہا یہ بات بڑی حیران کن طور پہ, تو ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جاہلیت میں یعنی جاہلیت کے دور میں اسلام آنے سے پہلے جو یہ پیشاب کرتے تھے تو وہ کس طرح کرتے تھے, کھڑے ہو کے. جاہلیت کے دور میں جو لوگ پیشاب کرتے تھے وہ کھڑے ہو کر کرتے تھے. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول سترہ بنا کے اور بیٹھ کے کر رہے ہیں تب اس نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ تو ایسا لگ رہا ہے عورتوں کی طرح پیشاب کر رہے ہیں. تو یہ اس کو حیرانی ہوئی کہ بھئی بیٹھ کے تو عورتیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کیوں کہا حیران کن طور پہ, کیونکہ جاہلیت میں لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اور یہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا. یہ ابھی نیا مسلمان ہوتا, یعنی ابھی جاہلیت والا دور کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا بلکہ نیا مسلمان ہوا تھا, اسلام کا بہت زیادہ پتہ نہیں تھا. تو جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے تو اس نے حیران کن طور پہ کہا یہ, یعنی یہ بات انہوں نے مذاق کے طور پہ نہیں کہی, ٹھیک ہے. جنہوں نے کہا نا کہ منافق نے کہی تھی مذاق کے طور پہ, یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ ایک شخص نے کہا تھا صحابی نے, اور وہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا بھی مذاق کے طور پر نہیں تھا بلکہ حیران کن طور پہ تھا. بات سمجھائیے یہ والی بات. کیوں کہا حیران کن طور پہ, کیوں کہا, کیونکہ جاہلیت کے دور میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو بیٹھ کے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کو تعجب ہوا, حیران کن بات تھی ان کے لیے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی. پہلی بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات جس میں بہت سے لوگوں کو ایک اشکال بھی ہو, اور وہ یہ کہ ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جب ان کو پیشاب کے قطرات لگ جاتے تو وہ اسے کینچیوں سے اس حصے کو کاٹ دیتے تھے, ٹھیک ہے. یعنی ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر پیشاب تمہیں لگ گیا تو اس کو تم کینچی سے کاٹ دو. پہلی بات تو یہ کہ وہ پیشاب چاہے کپڑے پہ لگتا یا جسم کے کسی حصے پہ لگتا, دونوں کا یہی حکم ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کپڑے پہ لگا تو کاٹنا ہے, جسم پہ لگا تب نہیں کاٹنا, نہیں, دونوں کا. یعنی اگر جسم پر بھی لگ گئے تو جسم کے اس حصے کو بھی کاٹنا ہے. اور یہ جو جسم والی دلیل کیا ہے, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, اس کے الفاظ ہیں جلد احدہم, اگر پیشاب کے قطرات ان کے کسی ایک کی جلد کو لگ جاتے یعنی جسم کو لگ جاتے تو ان کو یہی حکم تھا کہ اس کو کاٹ دیں. تو یعنی صرف یہ کہنا کہ کپڑے کو لگ جائے یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ اگر جسم کو بھی لگ جائے تب بھی ان کو یہی حکم تھا کہ اس حصے کو کاٹیں. پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا سخت حکم کیوں ہے, یعنی کہ جسم کے حصے کو کاٹ دے, اتنا اذیت اور تکلیف دہ چیز. تو اس کی وجہ بھی بعض ایک جو سمجھ آنے والی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے. آپ یہ جانتے کہ بنی اسرائیل کے کچھ ایسے معاملات تھے کہ اللہ نے ان کو سزائیں دی. اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ شرک کیا نا انہوں نے, کتنا بڑا یعنی گناہ کیا. تو سزا کیا تھی کہ بھئی تمہاری توبہ اب اسی میں کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تب یہ گناہ معاف ہوگا. تو ٹھیک ہے, تو ان کے یعنی یہ حکم بار بار اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بھی سختیاں کی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک سختی یہ بھی تھی کہ بھئی اگر تمہارے جسم کو لگ گیا پیشاب تو اس کو کاٹنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی. تو اس سے یہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا سخت حکم کیوں ہے. تو اس کا جواب کیا ہے
کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے اپنے اعمال کی اور اللہ کی شریعت سے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کو یہ کچھ شدائد اور کچھ سخت حکم دیے تھے. المقاریز مقراض کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے کینچیاں. مقراض واحد ہے جس کا معنی ہوتا ہے کینچی. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, دو باتیں ہم نے اس حدیث کے تعلق سے کی ہیں. باقی رہا جو مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے, یعنی مسئلے سے مراد جو امام نسائی نے اس کو جس باب کے تحت ذکر کیا اور وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک سترہ سامنے رکھا اور اس سترے کو اوڑھ بنا کر آڑ بنا کر اور لوگوں سے چھپ کر اس کی طرف آپ نے پیشاب کیا. تو یہ بالکل واضح اور یہ یہاں پہ بیان بھی ہوا ہے. لاسٹ والا جملہ سمجھ نہیں آیا, کون سا؟ فنہاہم صاحبہم, روکا ان کو یعنی بنی اسرائیل کو, صاحبہم ان کے صاحب نے. اسی صاحب کی بات ہو رہی ہے جس کا اوپر ما اصاب صاحب بنی اسرائیل, اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس صاحب نے جس کو عذاب ہوا نا اس نے ان لوگوں کو روکا. فعذب فی قبرہ, تو اس کو عذاب دیا گیا اس کی قبر میں. اس جملے کا اگر پوچھ رہے ہیں تو پھر یعنی جو اس کو عذاب دیے جانے کی جو وجہ ہے وہ یہی تھی کہ اس نے ان لوگوں کو روکا اللہ کی شرعی حکم سے کہ بھئی کینچوں سے کاٹنے کا کیا جو ہے وہ ضرورت کیا ہے, چھوڑو کینچے بس ایسے ہی رہنے دو, کوئی نہیں مسئلہ. تو اللہ کے اس حکم سے اس نے روگردانی کی, خود بھی روگردانی کی, لوگوں کو بھی روکا. تو اس پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے اور لوگوں کو شریعت کے حکم سے روکنے کی وجہ سے عذب فی قبرہ, اس کو قبر میں عذاب دیا گیا. واضح بات؟ ہماری اسپیڈ تھوڑی سلو ہے, تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی. بڑھانے کی وجہ یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ترجمے میں جو ہے نا ہم لوگ ٹائم زیادہ لگاتے ہیں. تو سیمسٹر ختم ہونے والا ہے شروع میں, ایک مہینے میں کتنی کلاسیں ہوں گی؟ تو اور ہمارا سلیبس کیا ہے؟ یہ پورا, جس میں طہارت بھی پوری ہے, صلاۃ بھی پوری ہے. جی نہیں, پورے سال میں. مسئلہ کیا بتایا آپ نے؟ مسئلہ یعنی جو یعنی باپ سے متعلق وہ بالکل واضح ہے کہ سترہ بنا کے اس کو سترہ بنا کے لوگوں سے چھپ کر اس کی طرف پیشاب کرنا, اور یہ بالکل واضح اللہ کے رسول نے ایسے ہی کیا. تو مسئلہ صرف یہی ہے. باقی اس حدیث کے اندر جو دو باتوں کے حوالے سے اشکالات ہوئے تھے وہ ہم نے بتائے, صحیح ہے, اس حدیث کے اندر اس کو آپ نوٹ کر لیں. پہلا مسئلہ, پہلا معاملہ وہ کیا تھا جو اس بندے نے کہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ کہنے والا منافق نہیں بلکہ صحابی ہی تھا اور وہ نیا مسلمان ہوا تھا, اور اس کا یہ کہنا بھی بطور مذاق نہیں تھا بلکہ بطور حیران اور تعجباً کہا اس نے کہ بھئی ہم تو کھڑے ہو کر کرتے تھے, اللہ کے رسول بیٹھ کر کر رہے ہیں, تو اس نے بطور تعجب کہا. اور دوسری بات جس کی ہم نے وضاحت کی وہ یہ قرضوہ بالمقاریز, کینچیوں سے کاٹنے کے بارے میں. مڈ ٹرم ایگزام میں کون سے حدیث نمبر تک آئیں گی؟ جہاں تک پڑھ لیں گے ہم, جہاں تک ہم پڑھ لیں گے وہاں تک آئے گی. ایکسٹرا کلاسز لے لیں گے چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. کچھ ہم اس میں بیچ میں سکپ بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے, کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہم ان کو سکپ کر لیں گے اور پھر ہم صلاۃ کی طرف آ جائیں گے, ٹھیک ہے, نماز کی طرف. مجھے کتب ستہ میں, یہ اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں, کتب ستہ میں سب سے زبردست کتاب الصلاۃ جو ہے نا سنن نسائی کا لگا ہے, بہت بہترین ہے کتاب الصلاۃ, بہت تفصیلی, اور خاص طور پہ نماز کے مسائل جس طرح امام نسائی نے حل کیا ہے نا, بہت بہترین ماشاءاللہ. یعنی کتب ستہ میں مجھے کتاب الصلاۃ جو ہے وہ سنن نسائی کا بہت زیادہ پسند ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ کتاب الصلاۃ کو صحیح طرح پڑھیں. ماڈل پیپر کیا ہوتا ہے؟
لا الہ الا اللہ. نہیں وضو بھی ابھی نہیں پڑھا ہم نے, پڑھنا ہے وہ بھی. اسکپ کیوں کر دیں گے؟ نہیں میری نہیں ہے. کس کی آگے شیخ کن کی ہے؟ ہاں اسکپ کیوں کر دیں گے؟ تو وہ آپ اصول جانتے ہیں, تقدیم الاہم فالاہم, صحیح ہے, بجائے اس کے کہ ہم وہ اسی میں طہارہ میں سارا وقت گزار دیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اس سے اہم, یعنی طہارہ بہت پڑھ لیا تو اب تھوڑا نماز کے متعلق بھی بات ہونی چاہیے. سبحانک اللہم. اس حدیث میں مسئلے کا بنی اسرائیل کے صاحب والی مثال سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق واضح ہے اس طرح کہ ہاں یہ اچھا سوال ہے, یہ میں شاید نہیں بتا سکا. ٹھیک ہے, بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے نا اللہ کے رسول, تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کیونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو جاہلیت میں کھڑے ہو کے کرتے تھے, تو کہنے کا اس کا مقصد یہ, تو اللہ کے رسول نے یہی بتایا کہ بھئی یعنی بیٹھ کے کرنے میں کیا ہوتا ہے, احتیاط زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کپڑوں کو لگنے کا اور اس طرح کی چیزیں لگنے کا, یعنی پیشاب کا لگنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, صحیح ہے, احتیاط اس میں زیادہ ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ کھڑے ہو کر کیا جائے اس میں احتیاط کم ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ احتیاط کرو گے اتنا ہی عذاب سے محفوظ رہو گے, تو اس لیے وہ مثال دیا. باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اگر کچھ ہوا تو بتا دیں گے.